السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تمام سننے والوں کو خوش آمدید چینل پر۔ اور جناب تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور وہ لوگ جو پہلی بار چینل پر تشریف لائے ہیں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میرا ایک اور چینل ہے جہاں پر بہت ہی اچھے اچھے ناولز اپلوڈ ہو چکی ہیں اور مزید بھی اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، تو آپ اسے بھی وزٹ کیجئے۔ لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ چینل پسند آئے تو سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کر دیجئے گا۔ اور بات کروں ناول کی، تو جو آج ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ ایک لسنر کی فرمائش ہے۔ ناول کیسا ہے مجھے نہیں معلوم، اور ایپیسوڈ کا ڈریشن جو ہے وہ 40 سے 45 منٹ رہے گا، اور ابھی مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ناول کے کتنے پیج جو ہیں وہ میں ایک ایپیسوڈ میں کور کر سکوں گی۔ اسی حساب سے پھر میں جو ہے وہ بتا سکتی ہوں کہ کتنی ایپیسوڈ ہو جائیں گی۔ فی الحال دیکھتے ہیں، فرسٹ ایپیسوڈ کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ایپیسوڈ ہو سکتی ہیں اس ناول کی۔ تو ناول کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے علینا شیخ نے۔ ناول کا نام ہے آنگن کے پھول، مصنفہ ہیں امیمہ فاروق، قسط نمبر 1۔ کھلے کھلے آنگن کے پھول، مہکا رہے بنجر زمین، رشتے جو ہو خلوص کے، چمکتے ہیں دمکتے ہیں۔ آنگن میں لگی کیاریوں میں سے خراب پتوں کو چنتے دادا جی اپنی 4 لائنوں پر مبنی تحریر کو گانے کی صورت میں گنگنا رہے تھے۔ ہائے زیتون بانو سنتی ہو؟ آخر کار ہانپتے کانپتے وہ آنگن میں لگے شیڈ کے نیچے رکھی چند کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھے تھے۔ ایک تو آج کل گرمی کا زور بھی کچھ زیادہ تھا، اوپر سے سہ پہر کا وقت تھا۔ پھر لگ گئے آپ ان پودوں کے پیچھے؟ کتنی بار کہوں، اب عمر گزر گئی ہے آپ کی یہ سب کرنے کی۔ بچوں نے رکھا تو ہے وہ مالی۔ زیتون بانو آہستہ آہستہ چلتی قاسم مراد علی تک آئی تھی۔ وہ سفید فراق جس میں ہلکے رنگ کے بیل بوٹے نقش تھے، اس پر سفید چادر اوڑھے سادہ نفیس خاتون لگتی تھی۔ میں کہتا ہوں اس مالی نے میرے پودوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کل آئے میں نے بھی چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دیا تو کہنا۔ خبردار جو کوئی بیچ میں بولا۔ اپنے چشمے کو قمیض کی جیب میں ڈالے قاسم مراد علی غصے میں لال ہوئے کافی مزاحیہ لگ رہے تھے۔ یہ بات دادا جی کو نہیں پتہ چلے کہ وہ غصے میں مزاحیہ لگتے ہیں۔ یہ ہے زیتون محل، پرانے طرز پر مبنی کراچی کے ایک متوسط علاقے میں موجود ایک ہرا بھرا گھرانہ، جس میں قاسم مراد علی اور زیتون بانو اپنی اولاد اور ان کی اولاد سمیت رہتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جس کو لوگ یہاں موجود لوگوں کی ایک دوسرے سے محبت کی وجہ سے رشک بھری نظروں سے دیکھتے آئے ہیں۔ آئیے آپ کا سب سے ڈیٹیل میں تعارف کروایا جاتا ہے۔ اس گھر کا ہر رشتہ محبت کی کڑی سے ہے جڑا، پھر وہ نند بھابھی کا ہو یا دیورانی جیٹھانی کا، ماسی سکینہ کا ہو یا مالی بابا کا۔ یہ محبتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں پر ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ان کی محبتوں کی دائمی سلامتی کے لیے دعا مانگے اور ملیے زیتون محل سے جڑے کرداروں سے۔ قاسم مراد علی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے شہزاد قاسم کی شادی انہی کے بھائی کی بیٹی فیروزہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ شہزاد قاسم اور فیروزہ کے 3 بچے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا خضر اور اس سے 2 سال چھوٹی پلوشہ، جس کی شادی فیروزہ کے بہت اصرار پر کم عمری میں ہی ان کی دوست کے بیٹے کے ساتھ تقریباً 2 سال قبل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کی تیسری اولاد زارا، جس کی منگنی فیروزہ اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ طے کر چکی ہیں اور اب بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہیں۔ پھر آتی ہے ان کی سب سے چھوٹی بیٹی فلک، وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے کم عقل قرار پائی جاتی ہے۔ فلک کا موٹا چشمہ اس کی بے وقوفی کی طرح اس پر خوب جچتا ہے۔ اس کے بعد قاسم مراد علی کی دوسری اولاد ان کی بیٹی حمیرہ ہیں، جن کی شادی انہی کے خاندان میں حسن نامی شخص کے ساتھ کی گئی ہے۔ حسن کاروباری آدمی ہیں اور عمر کا زیادہ حصہ انہوں نے UAE جیسے ملک میں گزارا ہے۔ حمیرہ کے 4 بچے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا خضر جو اپنی بیوی سویرہ اور 1 سالہ بیٹے سہیب کے ساتھ UAE کے شہر شارجہ میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے بعد ان کی بیٹی صباح جو BA کر چکی ہے۔ آگے پڑھنے کا اسے کچھ خاص شوق نہیں، تو آج کل اس کے لیے رشتے دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر ان کا بیٹا علی، جس کی زندگی اس کے بالوں سے شروع ہو کر کپڑوں پر ختم ہو جاتی، البتہ مزاج میں کچھ حد تک سنجیدہ ہی ہے۔ پھر ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ماریا عرف ملی، جس کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اسے کبھی نہیں دیا گیا۔ پھر آتے ہیں قاسم مراد علی کے دوسرے بیٹے اور تیسری اولاد نعمان قاسم۔ ان کی شادی زیتون بانو کی ایک قریبی رشتہ دار سنبل سے کی گئی ہے۔ سنبل ویسے تو کافی تیکھے مزاج کی ہیں، پر دل ان کا بھی باقی سب کی طرح میٹھا ہے۔ نعمان قاسم کے 4 بچے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا عابس جو اپنی ماں کی طرح ہی تیکھے مزاج کا حامل ہے۔
جبکہ دوسرے نمبر پر موجود ادیم، اس پر یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ سنبل بیگم کی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ ادیم کی شوخ مزاجی سے اکثر زیتون محل کے لوگ عاجز آئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تیسری نمبر کی بیٹی الیشبا، جو سنبل بیگم کی فوٹو کاپی ہونے کے باوجود ان سے کبھی دوستی نہیں رکھ پائی۔ ماں بیٹی کی نوک جھونک ہر وقت چلتی ہی رہتی تھی، اور پھر سب سے چھوٹی ابیر، جو اپنی ماں کی ناراضگی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اپنی بڑی بہن کی مناسبت انہیں کم کم ہی خفا کرتی ہے۔ اس کے بعد قاسم مراد علی کی سب سے لاڈلی بیٹی خدیجہ کا نمبر ہے۔ اپنی نرم مزاجی اور عاجزی کی وجہ سے خدیجہ کا شمار شروع سے ہی قاسم مراد علی کی پسندیدہ اولاد میں ہوا ہے۔ خدیجہ کی شادی البتہ خاندان میں تو نہیں کی گئی، پر قاسم مراد علی کے جاننے والے بہترین دوست کے بیٹے موسیٰ سے کی گئی ہے۔ خدیجہ کے 4 بچے ہیں۔ سب سے بڑا اذبان، جو اپنی خاموش طبیعت، سنجیدگی اور فرما برداری کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا بیٹا اذان، جو اپنے بھائی کی طرح نہ ہی فرما بردار ہے اور نہ ہی خاموش طبیعت۔ پھر آتی ہیں ان کی جڑواں بیٹیاں ہادیہ اور الیشبا۔ ہادیہ کی لاپرواہی اور فرفر چلتی زبان اسے اپنے گھر میں سب سے مختلف بناتی ہے۔ البتہ الیشبا اذبان کا فیمیل ورژن ہے، اس جیسی ہی سمجھدار اور خاموش طبیعت۔ خدیجہ پھپھو اور موسیٰ پھپھو بچوں کے فیورٹ ہیں۔ ان کا بڑا بیٹا اذبان، جو کہ MBBS کے لاسٹ ایئر میں ہے۔ اس کے بعد اذان، جو BDS کے 3rd ایئر میں ہے۔ بقول اذان کے، جب ڈاکٹر بننے کا آسان طریقہ موجود ہے تو وہ MBBS لے کر مشکل کیوں چنے۔ اس کے بعد آتی ہیں پھپھو کی 2 ٹوئنز بیٹیاں الیشبا اور ہادیہ، جو کہ MBBS کے 1st ایئر میں ہے۔ قاسم مراد علی کی سب سے آخری اولاد۔ یہ وہ آخری اولاد ہے جس نے قاسم مراد علی اور زیتون بانو کو ناک سے چنے چبوائے ہیں۔ پہلے تو باقی بھائیوں کی طرح خاندانی کاروبار میں نہ جاتے ہوئے اپنی فیلڈ میں نام بنانے کی ضد، اور پھر اپنی پسند کی شادی۔ جس طرح ان کی باقی اولادوں نے ماں باپ کے آگے سر خم کیا تھا، زبیر قاسم ایسا ہرگز نہیں کر پائے تھے۔ پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اپنی یونیورسٹی میں خود سے 2 سالہ جونیئر روبینہ عرف روبی سے شادی کی تھی۔ ویسے تو روبینہ میں بظاہر کوئی برائی نہیں تھی، پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ شادی کے 24 سال بعد بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکی تھیں۔ ساس اور دیورانی، خاص کر سنبل بیگم سے ان کی جھڑپیں روز کا معمول تھا۔ خیر، زبیر قاسم اور روبینہ کے 2 ہی بچے ہیں، سب سے بڑا بیٹا ہادی اور بیٹی نور فاطمہ، دونوں ماں کے بھرپور حمایتی، پر دادا دادی کے سب سے زیادہ لاڈلے۔ زندگی کا اب کہاں کوئی بھروسہ رہا ہے؟ اچھا بھلا کاروبار ہے تیرے باپ کا پاکستان میں، کیا ضرورت ہے بھلا اس عمر میں ماں باپ کو ستانے کی؟ ہمیں تو اس بات تک کی خبر نہیں کہ ہمارے جنازے کو کندھا دینے بھی تم سب موجود ہوگے کہ نہیں۔ میں تو کہتی ہوں اب جلد از جلد واپس آ جا، جو برکت سب کے ساتھ ہے نا، وہ اکیلے میں نہیں ہے۔ ویڈیو کال میں منہ گھسائے، دونوں پیر تخت پر اوپر کیے گاؤ تکیے کے سہارے، وہ کال پر اپنے نواسے سے بات کرنے میں مصروف تھیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں نانی، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ فکر مت کریں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں واپس آنے کی۔ موبائل میں سے کٹتی ہوئی آواز آئی تھی، جسے سمجھنا زیتون بانو کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہیں، کیا بولتا ہے بیٹا؟ انہوں نے اب کی بار موبائل کو اور قریب کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ ویڈیو کال میں وہ اس وقت کس حد تک بھیانک لگ رہی ہیں۔ نانی، میں کہہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اب کی بار قدرے اونچی آواز میں کہا تھا، پر انہیں تو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اے نور فاطمہ، کہاں مر گئی مجھے یہ منوا فون پکڑوا کر؟ کچھ نہ سمجھ آنے پر وہ اپنی پوتی نور فاطمہ پر برہم ہوئی تھی، جس کے فون سے وہ خضر سے بات کر رہی تھی۔ نور نے تو البتہ اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، پر ان کی آواز سن کر فیروزہ بیگم ضرور آ گئی تھی۔ کیا ہوا امی جی؟ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی وہ کچن سے پسینے میں تربتر نکلی تھی۔ یہ دیکھ ذرا کیا بولتا ہے خضر، مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون فیروزہ کو پکڑا دیا۔ ہائے، یہ لڑکیاں کہاں گئیں؟ ابھی تو یہیں بیٹھی تھیں۔ دادی جان سے موبائل لے کر انہوں نے خضر کی بات سن کر اللہ حافظ کہا تھا۔ انٹرنیٹ ٹوٹ جاتا ہے امی جی، اس لیے آواز کٹتی ہے۔ وہ خضر کہہ رہا تھا کہ کوشش کرے گا آنے کی۔ یہ آپ فون پکڑے، فاطمہ کا گر گرا گیا تو وہ الگ سوگ منائے گی اور اس کی ماں نے الگ تماشا کھڑا کر دینا ہے۔ لاکھوں کے موبائل اپنے بچوں کو دلاتے ہیں اور پھر زیور کی طرح سنبھالتے رہو انہیں۔ موبائل دادی جان کو پکڑاتے بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے باہر آنگن میں جھانکا تھا، جہاں وہ تتلیاں بھری دوپہر میں آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھیں۔ عائشہ کی آنکھوں پر اس وقت دادی کی پرانی فراق سے پھاڑی ہوئی پٹی بندھی تھی، جسے کبھی نور کھینچ کر بھاگ جاتی تو کبھی ابیر۔ البتہ فلک سب کی آنکھوں میں دھول ڈالے دور چھپ کر بیٹھی تھی۔ اگر اب کسی نے میرے بال کھینچے تو آج رات اس کے بالوں میں چوئنگم چپکا دوں گی۔ بالوں کا کوئی مذاق نہیں ہے۔ بیچ میں رکتے ہاتھ سینے پر دھرتے پھولتے سانس کے ساتھ عائشہ نے اب کی بار سنجیدگی سے تنبیہ کی تھی۔ بھرے بھرے گال اور تیکھے نکوش لال شربت سا منظر پیش کر رہے تھے۔ تمہاری بہن ہی کھینچ رہی ہے تمہارے بال، میرا بھلا تم سے کوئی مذاق ہے ایسا ویسا؟
मुंह पर हाथ रखते हंसी जब्त करते नूर फातिमा ने इतराते हुए कहा। चमकती आंखों पर काली पलकें पर्दा गिराए हुए थी। सफ़ेद रंगत धूप में लाल हुए मजीद खिल रही थी। मासूम से नैन नक्श उसे मजीद दिलकश बनाते थे। मैंने कब खींचे? तुम मेरा नाम मत लगाओ ना। तुमसे तो बदला ले नहीं पाएगी, पर मेरे बालों का हशर बिगाड़ देगी। अबीर रोनी सूरत बनाते नूर की आस्तीन खींचते उसके कान में मिनमिना रही थी, साथ ही अपनी छोटी सी नाक मुस्कुराते हुए चढ़ाई थी। ओहो, आस्तीन तो ना खींचो। नूर अपनी आस्तीन अबीर से छुड़ाती मुड़ी थी और अचानक उसे फलक का ख्याल आया था। वो भी तो उनके साथ ही खेल रही थी, फिर कहाँ गई अचानक? अब बोल क्यों नहीं रही दोनों? भाई, अब कोई और पकड़े, मैं थक गई हूँ, आयशा ने चिढ़ते हुए कहा था और आंखों से खींचकर पट्टी हटाई थी। फलक कहाँ है अबीर? आयशा को इग्नोर करते नूर ने अबीर से पूछा और तीनों ने ही इधर उधर नजरें घुमाई। हनी बनी छुपकर चीटोस का पैकेट हड़प करने में लगी हुई है, वो देखो जरा। अबीर ने आंखें छोटी किए नूर को कोहनी मारकर फलक की तरफ इशारा किया था, जो बाउंड्री से बाहर तख्त से टेक लगाए पौधों की तरफ मुंह किए रेड चीटोस के पैकेट से इंसाफ कर रही थी। इस बदबख्त को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। निहायत ही थर्ड क्लास हरकत की है इस चीटर औरत ने। ये डिसाइडेड था, इस बाउंड्री से बाहर कोई नहीं जाएगा, फिर ये वहाँ क्या कर रही है? गुस्से में लाल पीली होते आयशा ने नूर और अबीर को भी घूरा था। एक तो इतनी गर्मी में वो उन्हें पकड़ने की कोशिश में हलकान हो रही थी, ऊपर से नूर और अबीर की शरारतें। वो कभी उसका दुपट्टा खींचती, कभी बाल, तो कभी गुदगुदी करके भाग जाती। और ये फलक मैडम आराम से दूर बैठे अपने आप को बचाए हुए थी। नूर और अबीर ने कंधे उचकाते शरारत से आयशा और फिर फलक को देखा था, जैसे तुम जानो और फलक हमें क्या। आगे के मंजर से तो वो दोनों ही वाकिफ थी। आयशा ने मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर फलक की तरफ कदम बढ़ाए थे, साथ ही अपने पाँव की जूती उतारी थी जो उसने फलक को ताक कर मारनी थी। पर भला हो इस झुलसती धूप का, जिसने सारा आंगन अपनी तपश से तपाया हुआ था। जो ही नंगा पाँव आयशा ने ज़मीन पर रखा, पैर जलने के बायस ज़ोर से चीखी। कुछ दूर ही बैठी फलक आयशा की आवाज़ सुनते फ़ौरन खबरदार हुई थी। आयशा ने जूती वापस पैर में डालते अब तख्त के करीब पड़े दादा जान की चप्पलों में से एक चप्पल उठा लिया। आयशा, अभी क्या कर रही हैं? मैं सच में अभी यहाँ आई थी, मैं खेल ही तो रही थी, बस कुछ देर सांस लेने को यहाँ बैठी थी। फलक ने आयशा से बचने को दौड़ लगा दी थी और साथ ही फूले हुए सांस के साथ सफाइयाँ भी पेश कर रही थी। तुम्हें तो ऑक्सीजन अब मैं देती हूँ, फिर आराम से 1939 की हीरोइन की तरह बैठकर सांसें भरती रहना। खींचकर एक चप्पल फलक की तरफ उछाली थी, जो निशाना चूक जाने की वजह से थोड़ा आगे ही गिर गई थी। अभी फलक अंदर की तरफ भागने ही लगी थी कि आयशा ने पीछे से उसे दबोच कर वहीं घास पर गिरा दिया था। नूर और अबीर भी अपनी खिदमत पेश करने फौरन पहुंची थी। वो तीनों उसे दबोचे गुदगुदी कर रही थी, साथ ही चारों की चीख पुकार जैतून महल में गूंज उठी थी। अभी तो वो फलक को रोते हुए देखने ही वाली थी कि अबीर की आंख के इशारे से तीनों ने घर के अंदरूनी दरवाजे से सुंबल बेगम को गुस्से में आते हुए देखा। सुंबल चाची और उनका गुस्सा दोनों कभी भी कहीं भी आ सकते थे। नूर और अबीर तो फौरन पीछे होते मासूमियत चेहरे पर सजाए खड़ी हुई अपने कपड़े झाड़ने लगी, जो घास पर कबड्डी खेलने की बदौलत गंदे हुए थे। जबकि आयशा और फलक भी अब खड़ी हुई थीं। इतनी बड़ी घोड़े जितनी हो गई हो, पर तमीज़ तहजीब छूकर नहीं गुजरी तुम लोगों को। ये कोई जगह है लड़ने की? आसपास के 10 घरों में तुम्हारी चुड़ैलों जैसी आवाज़ें गई होंगी, और अगर अभी पड़ोस की छत पर कोई आ खड़ा हो ना, तो सारा तमाशा बजाते खुद देख सकता है। हर वक्त का शोर शराबा, पता है ना अब्बा जी भी सो रहे होते हैं इस वक्त। ऊपर से इतनी गर्मियों में दोपहर में खेलने की ज़रूरत है ही क्या? इस झुलसती धूप में तो आटे की बोरी के भी काले हो जाने का खदशा है। तुम तीनों के तो फिर गंदमी रंग ठहरे। नूर को देखते उन्होंने आटे की बोरी पर जोर दिया था और फिर आयशा, अबीर और फलक से मुखातिब हुई थी, जबकि नूर तो खुद को आटे की बोरी कहलाए जाने पर पेचोताब खाकर रह गई थी। क्या हुआ अगर थोड़े काले हो भी गए हम? फिर रूबी चाची से नाइट क्रीम मंगवा लेंगे। आयशा आहिस्ता आवाज़ में मिनमिनाई थी और मुंह फेरकर मुस्कुराहट छुपाई थी, जिस पर अबीर ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरी दिखाई। अब अहमकों की तरह दांत दिखाना बंद करो और चलो अंदर मुंह हाथ धो और काम करवाओ। फ़िरोज़ा भाभी के साथ सुबह से अकेले लगी हैं वो किचन में, और ये महारानियाँ यहाँ पहलवानों की तरह कबड्डी खेल रही हैं। सुंबल बेगम चारों को अच्छी तरह कोस कर अंदर गई थी। आखिर सुंबल चाची हर बात पर मुझ पर तंज क्यों करती हैं? अब अगर उन्होंने मेरी रंगत पर चोट की तो मैं अपनी मम्मी से शिकायत लगा दूंगी। नूर फातिमा ने खुद पर कंट्रोल करते बगैर किसी की तरफ देखे कहा और वॉकआउट कर गई, जबकि वो तीनों होंकों की तरह मुंह खोले उसे जाते देखती रहीं। कह तो ऐसे रही है जैसे रूबी चची तो हमें कभी कुछ कहती ही नहीं। लगाई शिकायत, फिर मैंने भी हिसाब बराबर ना किया तो मेरा नाम आयशा नहीं। हाँ, आयशा भी बाल झटक कर बड़बड़ाते हुए अंदर को चल दी थी, जबकि अबीर और फलक कंधे उचकाती हंसी थी। अब नूर और आयशा के दरमियान सर्द जंग हफ्तों तक चलनी थी,
جب کبھی دونوں میں سے کسی کی بھی امی کسی کو بھی کچھ کہتی، وہ دونوں ایسے ہی منہ بنا لیا کرتی تھیں۔ دوپہر کے بعد سے وہ اب کمرے سے نکلی تھی۔ لاؤنج کو خالی دیکھتے وہاں ٹی وی کھول کر بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ ٹی وی کا خالی ملنا بھی اس گھر میں غنیمت ہی تھا۔ فلم لگاتے پیر اوپر کی ابھی وہ سکون سے بیٹھی ہی تھی کہ ادیم دندناتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوتا نظر آیا۔ نور، کیا میں نے آج سے پہلے کبھی تمہیں یہ بتایا ہے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے؟ دنیا بھر کی محبت لہجے میں سموئے وہ اسے کہیں سے بھی سچا نہیں لگا تھا۔ ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالتے دانت بھینچتے اس نے جواب دیا تھا، ہاں، جب جب تمہیں مجھ سے کام پڑا ہے تب تب تم نے مجھے اپنی 2 نمبر محبت کے بارے میں ضرور بتایا ہے، پر فی الحال اپنی امی کو جا کر بتاؤ کہ یہ آٹے کی بوری تمہارے کب کب کام آئی ہے، کیونکہ آج تمہاری دنیاوی اور روحانی دونوں جنتوں کے ہاتھوں کافی ذلیل ہوئی ہوں میں، اس لیے اب شرافت سے اپنی تشریف کا ٹوکرا یہاں سے لے کر نکل جاؤ اور مجھے سکون سے فلم دیکھنے دو۔ میں اپنا ویکینڈ تم پر ہرگز برباد نہیں کرنا چاہتی۔ پہلی بات تو آج سیٹرڈے ہے، سنڈے نہیں تو ویکینڈ کل ہے۔ دوسری، ذلیل تو تم روز ہی ہوتی ہو، اب چاہے میری جنت کی بدولت ہو یا اپنی۔ اور تیسری، یہ فلم تم کم از کم 100 بار دیکھ چکی ہو۔ انگلیوں پر گنتے اس نے تینوں باتیں مکمل کی اور پھر مزید گویا ہوا، مطلب اب تمہارے لیے اپنے اس قدر ہونہار بھائی سے زیادہ یہ 2 ٹکے کی فلم ضروری ہے؟ تم اس فلم کو مجھ پر فوقیت دے رہی ہو؟ میں ہرگز بھی اپنی یہ بے قدری نہیں بھولوں گا، یاد رکھنا تم یہ بات آٹے کی بوری۔ اور ہاں، مجھے کوئی ضرورت نہیں تم سے اپنی شرٹ استری کروانے کی۔ اس نے نور کو دو بدو جواب دیا تھا اور اب شرٹ تھامے منہ پھلائے دادی جان کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ لاؤنج کچھ اس طرح تھا کہ مین گیٹ سے گھستے ہی ایک راہداری تھی جس کے دائیں جانب پرانے طرز کی بنی سیڑھیاں تھیں، جس کی ایک سائڈ پر لکڑی کی جھالر لگی تھی جہاں سے باہر کا آنگن دکھتا تھا۔ بائیں جانب ایک بڑی سی ہال نما جگہ تھی جس میں ایک کونے پر 12 سیٹر صوفے نفاست سے رکھے گئے تھے۔ ایک طرف دادی جان کا تخت تھا جس کے آس پاس لکڑی کی کرسیاں رکھی گئی تھیں اور ایک کونے میں LED کی خوبصورت سی کانچ کی ٹرالی تھی جس کے سامنے ایک بڑا صوفہ اور سائڈز میں 2 چھوٹے صوفے رکھے گئے تھے۔ لاؤنج کا دوسرا دروازہ کچن کی طرف کھلتا تھا جہاں سے ابھی فلک آتی دکھائی دی تھی، جسے دیکھتے ہی ادیم کی آنکھیں چمکی تھی۔ آج صبح سے وہ اسے پہلی بار دکھی تھی۔ ادیم اب شرٹ بھولے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو ہمیشہ کی طرح ہر چیز سے بے نیاز تھی۔ نور، تم نے میرا ناول دیکھا ہے؟ امی سے چھپا کر صبح یہاں LED کے پیچھے پھینکا تھا۔ امی ابھی کچن میں ہے، سوچا نکال کر چھپا دوں۔ LED کے آگے کھڑی وہ پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے نور کو اب اسکرین کے بجائے فلک کی پشت نظر آ رہی تھی۔ کیا فلک، سائڈ پر ہو کر ڈھونڈو، مجھے اسکرین نہیں دکھ رہی۔ لان کے پرنٹڈ سوٹ پر پرنٹڈ شیفون کا دوپٹہ اوڑھے نور فاطمہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرے حلیے میں تھی، جبکہ اس کی کزنز کا خیال تھا اس کی جلد ویسے بھی بہت پیاری ہے، اس لیے بھی وہ ہر وقت صاف ستھری لگتی ہے۔ چشمہ ناک پر سیدھا کرتے فلک نے ناک چڑھاتے نور کو خفا ہوتے دیکھا تھا اور ہاتھ سے بم پھٹے بالوں کی چند لٹیں پیچھے کرتے، جنہیں تروڑ مروڑ کر جوڑے میں باندھا تھا، ٹھیک کرتے ایک بار پھر وہ آگے آ کھڑی ہوئی تھی اور عجیب عجیب شکلیں بناتی ٹرالی کے پیچھے جھانکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فلک، بات سنو، ادیم نے بے دھیانی میں اسے پکارا تھا۔ جی بولیں، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ اس انداز پر ادیم کا خون کھول کر رہ گیا تھا اور پھر اچانک اسے اپنی شرٹ کا خیال بھی آ گیا۔ ابھی ایک کتاب تائی اماں نے مجھے ردی والے کو دینے کے لیے دی ہے، پر خیر تمہیں کیا، تم ڈھونڈتی رہو، میں چلا ردی والے کے پاس۔ نور نے ایک آئی برو اٹھا کر پہلے فلک اور پھر ادیم کو دیکھا جیسے تنزن کہہ رہی ہو، کیا واقعی؟ اور یہاں فلک کا چھوٹا سا دل پھڑپھڑایا تھا۔ ادیم بھائی، کہیں دے تو نہیں دیا نا؟ ابھی وہ ناول یہی ہے، پر میں دینے ہی جا رہا ہوں، اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے ادیم نے شرارت سے پہلے فلک اور پھر نور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چلے، شکر ہے، لائیں اب مجھے دے دیں، آپ کو پتہ ہے میں نے اتنی مشکل سے خریدا تھا، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہاتھ اس کے آگے پھیلائے فلک نے معصومیت سے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہیں ناول دے کر مجھے کیا ملے گا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے پوچھا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ فلک نے جلدی سے کہا تھا۔ اس سے پہلے اس کی پیاری امی جان اس کا مہنگا ترین ناول ردی والے کو دے دے، اسے وہ ادیم سے لینا تھا۔ کچھ نہیں، گہری سانس لیتے اس نے فلک کو دیکھا تھا، پھر یکدم نظر ہاتھ میں پکڑی شرٹ پر گئی اور یہاں موقع پر چوکا لگایا تھا۔ اچھا ایک کام کرو، فی الحال تو تم میری یہ شرٹ استری کر دو، پھر میں بدلے میں تمہارا ناول دے دوں گا۔ سنجیدگی سے فلک کو کہتے ایک جتاتی نظر نور پر ڈالی تھی جیسے کہہ رہا ہو، تمہارا محتاج نہیں ہوں میں۔ اس نے بھی جواباً منہ بناتے آنکھیں گھما لی۔ فلک جھپٹنے کے انداز میں شرٹ لے کر بھاگی تھی اور ٹھیک 10 منٹ بعد اس کے سر پر کھڑی تھی۔ یہ لے شرٹ اور اب مجھے میرا ناول دیں، اسے شرٹ پکڑاتے فلک نے بے چینی سے کہا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، ہو تم احمقوں کے سردار مائی ڈیئر ہنی بنی۔ اپنی ہنسی کو ضبط کرتا وہ LED کی ٹرالی کی طرف بڑھا تھا۔ ذرا سی ٹرالی آگے کھسکانے کے بعد فلک کا ناول جو پیچھے پھنس گیا تھا اور صاف نظر بھی آ رہا تھا نیچے زمین پر گرا۔
جسے ادیب نے نیچے سے نکال کر اسے تھمایا اور ہنستے ہوئے لاؤنج عبور کر گیا، جبکہ فلک ہونک بنی چند منٹ تک ویسی کی ویسی کھڑی رہی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ آپ مجھے ٹرالی کے آگے سے ہٹنے کا کہتی، نہ ہی ناول میری نظروں سے بچتا۔ ایک زوردار کشن نور پر اچھال کر وہ غصے میں وہاں سے نکلی تھی اور نور نے اس کے جاتے ہی زوردار قہقہا لگایا تھا۔ زیتون محل کی احمقوں کی سردار دی ہنی بنی فلک قہقہا لگاتے نور بڑبڑائی تھی۔ تم کیوں یہاں اکیلی بیٹھی ہنس رہی ہو؟ عائشہ اس کے برابر میں صوفے پر دونوں پیر اونچے کیے لیٹنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ تمہارے بھائی نے پھر ہنی بنی کو بے وقوف بنا لیا ہے، ہنسی دباتے اس نے کہا تھا۔ کون سی نئی بات ہے؟ فلک کے علاوہ کوئی ان سے بے وقوف بنتا بھی تو نہیں ہے۔ عائشہ نے بھی لقمہ دیا اور ساتھ انگڑائی لیتی مزید پھیلتے ہوئے بیٹھی تھی۔ عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھو، کسی نے ایسے انگڑائیاں لیتے دیکھ لیا پھر قوالیاں سنو گی۔ فیروزہ بیگم کے وہاں سے گزرنے پر نور فاطمہ نے عائشہ کے بیٹھنے پر چوٹ کی تھی۔ چونکہ وہ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اس لیے ان کے گھر میں اپنے اپنے کمروں کے علاوہ بے دھڑک ہو کر بیٹھنے پر فیروزہ تائی اور دادی جان کی طرف سے سخت پابندی تھی۔ ایک تو یہ گھر بھی جنجال پورا ہے، کوئی بھی کہیں سے بھی نازل ہو جاتا ہے۔ اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر وہ ٹھیک ہو کر بیٹھی تھی۔ صبح کی تکرار فی الحال دونوں بھولی ہوئی تھی، پھر اچانک نور کو یاد آیا کہ صبح وہ عائشہ سے ناراض ہوئی تھی۔ بالکل ویسے جیسے ابھی تم یہاں نازل ہوئی ہو، سکون سے ایک فلم تک نہیں دیکھ سکتا کوئی یہاں۔ ٹی وی آف کرتے وہ اٹھ گئی تھی۔ میرا گھر ہے، میری مرضی، جہاں بیٹھوں، تمہارا بل آ رہا ہے۔ عائشہ کو بھی اب یاد آ گیا تھا کہ وہ دونوں ناراض تھیں۔ نور بغیر جواب دیے کوشن صوفے پر پٹکتی اٹھی تھی، جبکہ عائشہ نے دانت نکالتے اسے چڑھایا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی زارا کی ٹکر نور سے ہوتے ہوتے بچی تھی، جس پر وہ دانت پیستے زارا کے آگے سے نکلی تھی۔ کیا ہوا اس کو؟ کیوں جوالا مکھی بنی ہوئی ہے؟ وہ جو دوپہر کی سوئی اب اٹھی تھی، اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کو مسلتی ہوئے عائشہ سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی فکر چھوڑیں، اپنی کریں، ابھی فیروزہ تائی 2 بار آپ کو اٹھانے جا چکی ہیں، اوپر آپ کے کانوں پر کوئی جوں تک نہیں رینگی۔ عائشہ نے آئی برو اچکاتے اسے آگاہ کیا تھا۔ کیا واقعی میں؟ زارا نے آگے بڑھتے پوچھا تھا۔ حالانکہ اب چند دن کی مہمان ہوں اس گھر میں، پر سکھ کا سانس کوئی نہیں لینے دیتا۔ آخر کو چند ماہ میں شادی ہے میری، اگر سو بھی گئی تھوڑی دیر تو کون سا طوفان آ گیا۔ پر امی بھی نا۔ زارا نے اپنا رٹا رٹایا دکھ سنایا تھا، جس کی بدولت وہ آج کل ہر کسی کے غیظ و غضب سے بچتی پھر رہی تھی۔ توبہ کر لیں زارا اپی، ہر وقت یہی باتیں سن سن کر تھک گئے ہیں ہم۔ آپ کی شادی نہ ہو گئی، ورلڈ کپ کا ٹورنامنٹ ہو گیا، سال پہلے سے راگ الاپنا شروع۔ عائشہ بھی چڑ اٹھی۔ ویسے بھی ابھی ان سب کو کچن میں حاضری لگانی تھی، پھپھیوں کے آنے کی وجہ سے آج کے روز شام کی چائے بھی خاصا اہتمام ہونا تھا۔ ہادیہ اب تمہیں خدا کا واسطہ ہے اٹھ جاؤ، اپنے کپڑے استری کرو، منہ ہاتھ دھو، صبح سے 1 انچ نہیں ہلی ہو اپنی جگہ سے، اب اٹھو فوراً، اس سے پہلے بھائی آ جائیں اور امی چلنے کا کہہ دیں۔ سنجیدگی سے لب بھینچتے الشپا نے ہادیہ کے سلوٹ زدہ کپڑوں پر چوٹ کی تھی۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، تمہیں کیوں ممی سے زیادہ وہاں پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے؟ آنکھیں گھماتے ہادیہ نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ شرم کر لو تھوڑی سی، ہر وقت بس بے تکی باتیں کروا لو تم سے۔ اب اٹھ جاؤ، اس سے پہلے ممی آئیں اور تمہیں غصہ کر کے اٹھائیں۔ کمرہ سمیٹتے ہوئے الشپا نے اس سے ایک بار پھر کہا تھا، اب کی بار لہجے میں منت تھی۔ وہ جو مزے سے لیپ ٹاپ کھولے نیٹ فلکس پر شو دیکھ رہی تھی، الشپا کے منت بھرے لہجے پر سانس بھر کر رہ گئی۔ یہ تم اتنی مردہ دل کیوں ہو ہاں؟ یہ جو ہر وقت بزرگوں کی طرح نصیحتیں کرتی رہتی ہو، اس کا آج تک بھلا کوئی فائدہ ہوا ہے تمہیں زندگی میں؟ اپنے کپڑے لیتی منہ بناتے وہ روم سے باہر استری اسٹینڈ کی طرف بڑھی تھی۔ اپنا کام وقت پر طریقے سے کرنا کیا مردہ دلی ہے ہاں؟ میں مردہ دل نہیں ہوں، البتہ تم ضرورت سے زیادہ لاپرواہ ہو، اور یہ تمہاری طرح ناک منہ چڑھا کر کاہلوں کی طرح بیٹھنے کا فائدہ ملا ہے کبھی؟ اس نے بھی فوراً دو بدو جواب دیا تھا۔ استری کے ساتھ الجھتی ہادیہ کو دیکھ گہری سانس بھرتی وہ اس تک آئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے شدید حیرت ہوتی ہے کہ تم میری بہن ہو۔ تم چھوڑو اسے اور فریش ہونے جاؤ، میں کرتی ہوں یہ۔ ہادیہ کے ہاتھ سے کپڑے لیتے نفی میں سر ہلاتے اس نے کہا تھا، جبکہ ہادیہ فوراً جان چھڑاتے واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ پھر چند قدم دور جا کر اعلان کرتے یاد دہانی کروائی، تصحیح کر لو، صرف بہن نہیں جڑواں بہن، وہ بھی پورے 10 منٹ بڑی۔ بعد میں بحث کر لینا، ابھی جاؤ۔ اور ہاں، نور فاطمہ کا میسج بھی آیا تھا، کہہ رہی تھی اگر ہادیہ کی وجہ سے 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو میں اس سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ نخرے تو ایسے دکھا رہی ہے جیسے ہمارے گھر تو ہر ہفتے آتی ہو۔ دیکھ لوں گی اسے بھی، ویسے بھی مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی وہ، آخر وہاں جاتی ہی اس کے لیے ہوں میں بھی، الشپا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ان تینوں کی دوستی تو بچپن سے ہی بہت گہری تھی۔ ممی پلیز، ہر ویکنڈ تو جاتے ہیں وہاں، ایک بار بس مجھے آج جانے دیں زوبی کے گھر، پھر زوبی کی برتھ ڈے تو اس سال اب دوبارہ نہیں آئے گی۔ ماریا، میں نے کہہ دیا نہیں مطلب نہیں، جاؤ اب کپڑے بدلو اور صباح کو دیکھو کیا کر رہی ہے، اس سے کہو باہر آئے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔
ماریا کی اکلوتی دوست کی آج برتھ ڈے تھی اور اس نے آج کی دعوت میں خاص کر ماریا کو بہت اصرار کر کے بلایا تھا۔ اسی وجہ سے وہ جی توڑ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ممی اسے جانے دیں، پر حمیرہ بیگم کو بھی زوبی اور اس کے گھر والوں سے بلا وجہ کا بیر تھا، اور زیتون محل کی بجائے اسے وہاں بھیجنا تو انہیں قطعاً نامنظور تھا۔ ممی پلیز بھیج دینا، معصوم چہرہ بناتے ایک آخری کوشش کی گئی تھی، پر وہ بھی ناکارہ گئی۔ ملی کہہ دیا نا نہیں، جاؤ صبا کو دیکھو کہاں ہے وہ۔ اب کی بار ان کی آواز میں سختی کا عنصر زیادہ تھا۔ اوکے، اس نے آہستہ سے کہا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دل پر ایک اور ضرب لگی تھی، ایک اور شکایت نے جنم لیا تھا۔ بچوں کے دل پر پڑنے والی یہ چھوٹی چھوٹی ضربیں بعض دفعہ بغاوت کو جنم دیتی ہیں۔ لان میں لگی رات کی رانی کی پکچر کلک کرتی ہوئی وہ بھی اسی منظر کا حصہ لگ رہی تھی۔ چند لٹیں جو چہرے پر جھول رہی تھی انہیں ہاتھوں کی مدد سے پیچھے کرتے وہ مسکرائی تھی۔ بہن کو دیکھ ماریا کے چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی وہ بہن جس کی وجہ سے وہ ہر چیز میں پیچھے رہ جاتی تھی، جس کے جیسے بننے کی اسے تلقین کی جاتی تھی، جس کی مسکراہٹوں سے ان کا ویران گھر گونج اٹھتا تھا۔ صبا جو ان کے گھر میں زندگی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی، اور ماریا کے دل میں ہر لڑائی اور ڈھیروں شکووں کے باوجود بہن کی محبت اپنی جگہ تھی۔ اس کے شکوے دل میں ہی کہیں دبے کے دبے رہ گئے تھے۔ یہ دیکھو ملی کتنی ایستھیٹک پکچرز آئی ہیں۔ ماریا کو آتے دیکھ وہ والہانہ انداز میں اس کے قریب آئی تھی۔ اچھی تصاویر آنے کی خوشی کی رمق چہرے پر واضح تھی۔ ناٹ انٹرسٹڈ پلیز، ان تصاویر میں مزید نہیں الجھنا چاہتی میں، ممی بلا رہی ہیں، چلے آئیں اندر چلیں۔ ماریا نے فوراً اسے روک دیا تھا، ورنہ صبا نے اپنی کھینچی 100 کے 100 تصاویر اسے دکھانی تھی۔ ہاں، ناٹ انٹرسٹڈ، بدرو نہ ہو تو منہ بناتے اس کی نقل اتاری تھی۔ اچھا چلو مت دیکھو میری تصویریں، پر روم سے میرا بیگ لے آؤ پلیز۔ چہرے پر معصومیت سجائے مسکین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ صبا باجی آپ اپنے کام خود کیوں نہیں کرتی ہیں؟ ہار مانتے ہوئے خفگی سے کہا تھا۔ اگر میں خود کر لوں گی تو یہ چھوٹی بہن کس لیے دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے؟ ناک چڑھاتے صبا مسکراتے ہوئے بھاگ گئی تھی۔ دونوں بہنوں کی یہ کھٹی میٹھی تکرار بچپن سے چلتی آ رہی تھی، پر سچ تو یہ تھا صبا کو ملی جتنا ستاتی اس سے پیار اس سے بڑھ کر کرتی، اور اس بات سے ماریا بھی واقف تھی۔ چنچل مزاجی تھی جو صبا پر ختم ہوتی تھی۔ سورج کی مدھم کرنوں نے زیتون محل کے آنگن کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں دادی جان ٹہلتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھیں۔ لڑکیوں ذرا واٹس ایپ تو کرو اپنی پھوپھیوں کو، اب تک پہنچی نہیں، شام ہونے کو آئی ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر کچن میں موجود اپنی پوتیوں سے معلومات لینے کی غرض سے آئی زیتون بانو ساتھ ہی ساتھ کھانے کی تیاریوں کا بھی جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک طرف عائشہ چائے کا پانی چڑھا رہی تھی تو عبیر اور فلک شامی کباب بنا رہی تھی، اور نور براؤنیز کو بیک کر رہی تھی۔ ہمارے تو ہاتھ مسالے والے ہو رہے ہیں دادی جان، عائشہ یا نور سے کہیں میسج کرنے کو، عبیر اور فلک نے جواب دیا۔ نور عائشہ جو کانوں میں بلوٹوتھ لگائے ہوئے اپنے آپ میں مگن دادی جان کی آوازوں سے بے خبر اپنا اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ زیتون بانو نے اب کی بار اور اونچی آواز میں پکارا تھا، پر محنت بیکار، کان میں موجود آلے کی آواز کو وہ مات نہیں دے سکتی تھی۔ عائشہ، اے نور تم سے ہی بولتی ہوں۔ دادی جان کا تو مانو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ کچن میں داخل ہوتی سنبل بیگم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور غصے سے سیخ پا ہوتے دونوں کے کان سے ہینڈ فری کھینچی تھی۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کام کے وقت ان ٹوٹیوں کو نہ ڈالا کرو کان میں، چل کر بھسم ہو جائے تم لوگوں کے یہ موبائل اور یہ عجیب و غریب شیطانی چیزیں۔ بلوٹوتھ کو ہاتھ میں لیے گھوریوں سے نوازتے کہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح صحیح وقت پر غلط جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ ایک تو روبی نے بھی نہ امی جی ان سب کو سر پر چڑھا رکھا ہے، کیا ضرورت تھی لڑکیوں کو یہ ٹوٹیاں دلانے کی؟ انہوں نے تو جیسے آج ٹھان ہی لی تھی کہ ان کی یہ مہنگی ترین بلوٹوتھ اس گھر سے باہر پھینکوا کر رہیں گی۔ امی کم سے کم ٹوٹیاں تو نہ بولیں، بلوٹوتھ کہتے ہیں انہیں، عائشہ نے ہلکی سی مزاحمت کی تھی، جبکہ نور بیچاری تو ٹوٹیاں لفظ سن کر ہی سکتے میں آ گئی تھی۔ ایک تو فاطمہ تائی اور سنبل چاچی پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے لفظ ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ روبی نے نا ان سب کو اپنی طرح ماڈرن بنا لیا ہے، زیتون بانو نے الگ ہی طرز سے ماڈرن کہا تھا، جس پر فلک اور عبیر نے کباب بناتے خاموشی سے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ بہت کم ہی ایسا موقع آتا تھا جب نور اور عائشہ کی درگت بنتی تھی، ورنہ زیادہ تر زارا یا پھر وہ دونوں ہی دادی جان کے عتاب کا شکار بنتی تھی۔ ویسے حد ہے، میری غیر موجودگی میں میری برائیاں کرنے کی 25 سالہ عادت گئی نہیں آپ لوگوں کی۔ میں لاکھ اچھا کر لوں پر آخر کو غیر ہی رہ جاتی ہوں، خاندان سے باہر کی جو ٹھہری۔ شادی کے پہلے دن سے میرے لیے جو محاذ آپ لوگوں نے کھولا ہے وہ آج بھی بند نہ ہو سکا۔ وہ جو ابھی پارلر سے آئی تھی ٹیشو سے ناک صاف کرتے ہچکیوں سمیت روتے ہوئے کچن کے دروازے کا سہارا لیے وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے نہیں روبی، تم جو سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی تم نے نا ان سب کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا دیا ہے۔ پیار کرتی ہو نا شاید اس لیے۔ اب خود ہی دیکھو امی جی کب سے انہیں آوازیں دے رہی ہیں اور یہ کانوں میں یہ ٹوٹیاں ڈالے بیٹھی ہیں، مجال ہے جو مڑ کر دیکھ بھی لیں۔
سنبل بیگم نے اپنی عادت کے خلاف جا کر بات سنبھالی تھی، ورنہ روبی بیگم اور زیتون بانو میں سے کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ اور پھر آج سب نے آنا، کسی بھی وقت سب پہنچ سکتے تھے، بہتر تھا گھر کا ماحول خوشگوار رہتا۔ ٹیشو سے ناک صاف کرتی روبی بیگم نے اپنے تازہ ہوئے ہیئر کٹ کو ہاتھوں کی مدد سے مزید سیٹ کیا تھا۔ کندھے سے اوپر کو آتے بوب کٹ بال، سفید رنگت اور چمکتی سکین جو فیشل کے بعد مزید کھلی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ لڑکیوں، وہ میں کہہ رہی تھی، چائے بن گئی ہو تو ذرا شہزاد اور لڑکوں کو دے آؤ، پھر جب سب آئیں گے تو کباب فرائی کر کے براؤنیز نکال دینا۔ فیروزہ بیگم جو ہاتھ ہلاتے ہوئے ہڑبڑاہٹ میں کچن میں داخل ہو رہی تھی، دروازے پر ایستادہ روبی بیگم سے بری طرح ٹکرا گئی۔ ہائے روبی، تو کیوں بیچوں بیچ مینار پاکستان کی طرح براجمان ہو گئی ہے؟ اپنا کندھا سہلاتے وہ موڑی تھی اور کاجل سے بھری آنکھیں روبی بیگم پر جمائے ان کے قریب جاتے حیرت و صدمے سے ان کے کندھے سے اوپر جھولتے بالوں کو ہاتھ میں لیتے جھرجھری لی۔ تیرے بالوں کو کیا ہوا روبی؟ یہ کیوں کٹی پتنگ کی طرح دکھ رہے ہیں؟ وہ جیسے اب تک صدمے میں تھی۔ کٹنگ کروائی ہے بھابھی، آج کل باب کٹ کا ٹرینڈ ہے اور میری ہیئر اسٹائلسٹ کے بقول مجھ پر باب کٹ کافی سوٹ کر رہے ہیں۔ بالوں کو آہستہ سے ان کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے پیچھے کو جھٹکتے روبی بیگم کے نازو انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ جو بھی ہو، ٹرینڈ شینڈ عورتوں پر تو لمبے کالے چمکدار بال ہی بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بیوٹی پارلر والیاں تو چار پیسے بنانے کو بندری کو بھی ہنسنی کہہ دیں، ان کا کیا جائے۔ دادی جان نے نخوت سے چڑھتے ہوئے کہا، اور نور فاطمہ تو کان کھول کر سن لے، ماں کی دیکھا دیکھی میں بال کٹوانے کا سوچنا بھی مت۔ پورے خاندان میں سب سے اچھے بال ہیں میری پوتیوں کے۔ خبردار جو کسی نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا۔ عائشہ، تو بھی خاص کر سن لے، پچھلی بار انٹرنیٹ سے دیکھ کر تو ہی کینچی لیے بیٹھی تھی، بھولی نہیں ہوں میں۔ لگے ہاتھوں زیتون بانو نے ان سب کو بھی خبردار کر دیا تھا۔ میں ذرا زبیر کو دکھا آؤں اپنے بال۔ روبی بیگم منمناتے ہوئے کچن سے باہر نکلی تھی۔ روبی بیگم کے نکلتے ہی نور اور عائشہ بھی چائے کی ٹرے تھامے کچن سے نکلی تھیں۔ اس سے پہلے سنبل چاچی کو ان کی ٹوٹیاں، میرا مطلب ہے بلوٹوتھ، پھر یاد آتی، ان کا وہاں سے جانا ہی بہتر تھا۔ نہ جانے کون سے تعویذ گھول کر پلائے ہیں میرے معصوم بچے کو، جو اس کی ہر صحیح غلط پر چون چرا کیے بغیر مان جاتا ہے۔ زیتون بیگم کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ آپ بھی جانتی ہیں امی جی کہ یہ محبت کا تعویذ ہے جو اچھے اچھوں کو خاموش کروا دیتا ہے۔ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیا کیجیے، اور پھر زبیر آپ کا بھی تو اتنا خیال کرتا ہے، اور نور بھی اب بڑی ہو گئی ہے، اس طرح کی باتوں کا منفی اثر پڑتا ہے بچوں پر۔ اب وہ اپنی ماں کے خلاف باتیں سنتی ہے تو سامنے سے جواب دیتی ہے۔ ایسے کریں گی تو اس کے دل میں بھی ہم سب کے لیے برائی آئے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ فیروزہ بیگم نے تحمل سے زیتون بانو کو سمجھایا تھا، پر یہ سب انہوں نے صرف زیتون بانو نہیں بلکہ سنبل بیگم کے لیے بھی کہا تھا۔ پورا گھر جانتا تھا سنبل بیگم اور روبی بیگم کی آپس میں نہیں بنتی، اور اس ناپسندیدگی کی لپیٹ میں اب سنبل بیگم نور کو بھی لا رہی تھی، جو فیروزہ بیگم کو ناگوار لگتا تھا۔ یہ علی بھی کچھ زیادہ ہی حسینہ بنتا ہے، خاندانی حسینہ کا خطاب دے دینا چاہیے اسے۔ علی جو ابھی ابھی منہ دھو کر آیا تھا اور اب بجائے تولیے سے منہ صاف کرنے کے اس نے عائشہ سے ٹیشو پیپر منگوایا تھا، اس پر برہم ہوتی عائشہ نے ہادیہ کے کان میں ہلکی سرگوشی کی تھی، جس پر اس نے ایک گھوری کے ساتھ عائشہ سے کہا تھا، چپ کر کے کھڑی رہو، صبا باجی نے سن لیا نا تو خیر نہیں تمہاری۔ ہادیہ نے ایک زوردار تھپکی اس کی کمر پر ماری تھی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں چھوٹی کیے اسے چڑھایا تھا، جبکہ عائشہ منہ بناتے اپنی کمر سے ہلاتی رہ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی خدیجہ اور حمیرہ زیتون محل پہنچی تھی۔ لاؤنج میں سب کے آ جانے سے خوب شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ اسی شور شرابے میں اوپر سے بھاگ کر آتی نور جلد بازی میں سامنے سے آتے ازبان سے زور سے ٹکرائی تھی۔ زوردار ٹکر کی وجہ سے ازبان کے ہاتھ سے اچار کی کانچ کی برنی اچانک ہی پھسلی تھی اور ان دونوں کے پیر کے بیچوں بیچ جا کر ٹوٹ کر گری تھی۔ ایک زوردار آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ چند لمحے کے لیے وہ دونوں ہی سمجھ نہیں سکے کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ دونوں اپنی ہی دھن میں آ رہے تھے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے نور نے ازبان کی طرف دیکھا تھا، جو سپاٹ چہرہ لیے اسی کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرٹ اس وقت اچار کے تیل سے مکمل بھیگی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، منمناتے ہوئے اس نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ اٹس اوکے، لگا تو نہیں آپ کو؟ پلکیں جھپکتے اب وہ کچھ نارمل لگ رہا تھا، پر چپ چپ ہوتی تیل سے بھیگی شرٹ پر نظر ڈالتے اس نے نفی میں سر ہلاتے نور کو دیکھا تھا، جیسے اب وہ اس سب کی توقع نہیں رکھتا۔ نور نے گہری سانس لیتے گردن دائیں بائیں ہلا کر منع کیا تھا، پر ان کا یہ ریکارڈ ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گیا تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے نور نے اسے دیکھتے کچھ نہیں توڑا تھا، پر اب ایک بار پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز پر سبھی وہیں دوڑے چلے آئے تھے۔ فیروزہ تائی سب کو پیچھے ہٹا رہی تھی کہ کہیں کسی کو کانچ نہ چبھ جائے۔ ویسے ایک کام کرو، ایک ہی بار جو نقصان تمہیں کرنا ہے کر لو۔ میری بیچاری خالہ کی ساری محنت ضائع کر دی۔ کتنی محنت سے سب کے لیے اچار بنایا تھا حمیرہ خالہ نے۔ سیڑھی کی بائیں جانب کھڑے اذان نے نور کو دیکھتے مصنوعی مایوسی سے کہا تھا۔
جان کر تو نہیں کرتی نا میں، اور یہ خود ہی میرے آگے آئے تھے، میں تو خاموشی سے سیڑھی اتر رہی تھی۔ پوچھ لو تم اپنے بھائی سے۔ چیزیں توڑنے کے اس ریکارڈ سے اب واقعتاً اسے خود بھی کوفت ہونے لگی تھی، پر پھر بھی اس نے اذان کو تب کا جواب دیا تھا جبکہ چہرے پر بے بسی تھی۔ ازبان تو اس کی خاموشی سے سیڑھیاں اترنے والی بات پر اسے گھور کے ہی رہ گیا، جبکہ اذان پھر بولا تھا، میں کیوں پوچھوں ان سے، مجھے معلوم ہی ہے چیزیں پھینک کر توڑنے کا شوق کسے ہے، پر پھر بھی بندہ کسی کی محنت کا ہی خیال کر لیتا ہے۔ حمیرہ خالہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا اچار کے ضائع جانے سے۔ اذان نے اسے تپانے کو مزید آنٹیوں والے لہجے میں کہا اور وہ واقعی تپ گئی۔ تمہیں کس چیز کا افسوس ہے ہاں؟ تمہاری برنیاں ٹوٹی ہیں یا تمہاری محنت ضائع ہوئی ہے؟ اور ویسے بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا تو اپنا منہ بند رکھو۔ کمر پر ہاتھ رکھنے وہ لڑنے کے موڈ میں آ چکی تھی، جبکہ ازبان نے ایک نظر اذان کے چڑھائے جانے والے چہرے اور اس کے بدلتے موڈ اور پٹر پٹر چلتی زبان کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا، اور اپنی تیل میں بھیگی شرٹ کو دیکھ کر زیتون بیگم کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ انہیں لڑنے سے روکیں۔ اور جیسے ہی اذان نے نور کو جواب دینے کے لیے منہ کھولا، زیتون بانو افنانی پلس دادی جان فوراً بیچ میں بول پڑی، اچھا بس چپ کرو دونوں، شکر کرو چوٹ نہیں آئی کسی کو، بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان بہتر ہوتا ہے، لگ جاتا تو اور مصیبت پڑتی۔ جاؤ ازبان اور نور نہا کے کپڑے بدلو، تیزی سے کہتے انہوں نے تیکھی نظر باقی سب پر ڈالی تھی جو وہاں کھڑے کیا ہو رہا ہے یہی دیکھ رہے تھے بجائے کچھ کرنے کے۔ گہری نظر سے سب کو دیکھتے وہ خود بھی اندر چلی گئی تھی، جبکہ ان کے دیکھنے پر سب سٹ پٹا کر جانے لگے تھے، پر اس سے پہلے لڑکیاں وہاں سے جاتی سنبل بیگم کا اگلا حکم سن کر سبھی کڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ مسکینوں والی شکل بنا کر اندر کہاں، صاف کرو پہلے یہ سب مل کر، پھر جو کرنا ہو کرنا۔ حکمیہ انداز اپناتے انہوں نے سب پر ایک نظر ڈالی تھی جو منہ بنائے کھڑی تھی۔ یہ منہ کس لیے بنا رہی ہو ہاں؟ یہ گند جو یہاں پھیلا اس کی صفائی کے لیے برابر والوں کو بلاؤں؟ سبھی نے گہری سانس لی تھی، جانتی تھی سنبل بیگم کا رعایت دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ امی ابھی صاف کرنا ضروری ہے، عائشہ نے رونی شکل بنائے کہا تھا۔ اس کے ایسے کہنے پر سنبل بیگم نے آئی برو اٹھاتے کچھ اڑتی نظر اس پر ڈالی تھی اور کہا تھا، نہ میری پتر تو صبح کا انتظار کر، سکینہ بھی آئیں گی اور کر لیں گی صاف، جب تک بھلے پڑا رہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کسی کو کانچ چبھ جائے گا اور کچھ نہیں تو یہ آم کے اچار کی بو پھیلے گی، پر نہیں تو صاف نہ کر، یہاں تو مہارانیاں رہتی ہیں نا، ہاتھ پیر ہلانے میں تو موت آتی ہے انہیں۔ ابھی وہ اور بھی کہتی کہ ابیر نے انہیں روک دیا، امی بس کریں ہم کرتے ہیں صاف، سب کے سامنے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات زور سے اور پھر ہلکی آواز میں کہتے وہ بڑبڑائی تھی، ایک تو سنبل چاچی اور ان کے میٹھے میٹھے طنز۔ کام کا سنتے ہی زارا نے وہاں سے کھسکنے کی تھی، پر وہ سب کی نظروں سے بچ نہیں پائی تھی۔ زارا باجی آپ کہاں بھاگی جا رہی ہیں؟ نور کے کپڑے گندے ہوئے ہیں، آپ کے نہیں، چلیں آئیں صفائی کروائیں ہمارے ساتھ۔ فلک نے زارا کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھتے ہوئے کہا، شرم نہیں آتی؟ شادی ہونے والی ہے میری، چند دن کی مہمان ہوں میں اور مجھ سے کام کرواؤ گی اب تم لوگ؟ آج کل جو ڈائلاگ وہ دن میں کم سے کم 10 دفعہ کہتی تھی اور جس کی وجہ سے فیروزہ تائی بھی اسے رعایت دے دیتی تھی، وہی اس نے پھر کہا، پر اس بار یہ تدبیر کچھ کام نہ آئی۔ روکیں ذرا، یہ بتائیں کب ہے آپ کی شادی؟ اب کی بار الشبا نے کہا تھا، کیونکہ بے شک وہ اس گھر میں نہیں رہتی تھی، پر جب یہاں آتی اس گھر کی لڑکیوں کے ساتھ سب کام انہیں بھی ملتے۔ الشبا کے پوچھنے پر زارا کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ اسی سال میں ہے، زارا نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اس کی شادی کی صرف بات ہی چلی تھی، باقاعدہ کوئی تاریخ اب تک طے نہیں ہوئی تھی۔ تو جب آپ کو آپ کی شادی کی ڈیٹ پتہ چل جائے تب کیجیے گا آرام، فی الحال ہمارے ساتھ صفائی کروائیں شاباش۔ اس کی پیٹھ تھپکتے الشبا نے سادہ سے انداز میں کہا تھا، ویسے ہی زمین اتنی چکنی ہے باقاعدہ دھونی پڑے گی۔ صبا تو دوپٹہ کمر پر باندھے اپنا ماسی موڈ آن کر چکی تھی، اور پھر پورے 1 گھنٹے بعد وہ سب پورا فرش چمکا کر فارغ ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں نور بھی نہا کر آ چکی تھی اور اب ان سب کا ہمیشہ کی طرح ایک ہی پروگرام تھا، 90s کی مووی دیکھنا، پر اوپر والی LED بھی چھوٹی تھی جس میں مووی دیکھنے کا مزہ نہیں تھا، اور نیچے والی LED پر لڑکوں کا قبضہ تھا، اور ان سے وہ LED صرف ایک ہی لڑکی خالی کروا سکتی تھی، وہ تھی چلبلی چڑیل عرف صبا حسن۔ چلیں بھائی ٹی وی خالی کریں، اب ہم سب مووی دیکھیں گے یہاں، شاباش چلیں ریموٹ دیں ہمیں۔ ایک بار کہنے پر جب کسی نے کان نہیں دھرے تو کچھ دیر ٹھہر کر اس نے پھر سے ان سے ریموٹ مانگا تھا۔ ٹی پنک کلر کے سادہ شلوار قمیص میں صاف گندمی رنگت لیے سادہ سے حلیے میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر آئی لٹ کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے اطمینان سے کہتے وہ زارون کو تیش دلا گئی تھی، دیکھو صبا فضول بحث مت کرنا، ہمیں میچ دیکھنے دو۔ زارون نے ہمیشہ کی طرح چڑھ کر کہا تھا، اس کا حکم دیتے انداز نے ہمیشہ کی طرح زارون کو تیش دلایا تھا۔ نہ جانے کیوں صبا کے ہر وقت بولتے رہنے اور ہر کام کے بیچ میں ٹانگ اڑانے سے بچپن سے ہی چڑ ہوتی تھی۔ دیکھیں زارون بھائی، آپ لڑکوں کا کیا ہے، ابھی باہر جائیں گے اور کرکٹ کھیل لیں گے، اگر وہ بھی نہیں تو سی ویو پر جا کر ایش کریں گے،
پر ہم معصوم لڑکیاں ہر وقت گھر میں ہوتی ہیں اور اب ٹی وی پر بھی آپ قبضہ کر لے۔ نو نہیں نا، فوراً جگہ خالی کریں۔ آنکھیں پٹ پٹا کر ہمیشہ کی طرح معصوم بننے کے ڈرامے شروع ہو چکے تھے، وہ ڈرامے جن سے زارون کو عجیب سی چڑ تھی۔ یار زارون بھائی ہٹ جائیں یہاں سے، ویسے ہی دادا دادی کی فیورٹ ہیں یہ، مجھے نہیں کھانی ان سے ڈانٹ۔ عدیم تو فوراً اٹھ گیا تھا، ویسے ہی وہ ایک جگہ ٹکتا کب تھا۔ ہاں بھائی میں بھی باہر لان میں تازی ہوا کھا کر آتا ہوں۔ ہادی نے بھی صبا سے لڑائی کرنے سے گریز ہی برتا کیونکہ وہ جانتے تھے صبا سے لڑائی کرنا فضول تھا۔ میں اور علی تو کب سے باہر جانا چاہ رہے تھے، ہم بھی آتے ہیں۔ اذان اور علی بھی اٹھ کر بھاگے تھے۔ کمینوں کیسے بھاگے جا رہے ہو، اس 5 فٹ کی لڑکی سے ڈر رہے ہو تم لوگ؟ زارون کو تو مانو تب ہی چڑھ گئی تھی اور صبا کمر پر ہاتھ رکھے اب عابس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں تو عابس بھائی آپ بھی جا رہے ہیں نا؟ عابس خبردار جو تو اٹھا یہاں سے، انگلی دکھاتے ہوئے وارننگ دیتے کہا تھا۔ زارون اٹھ جاؤ، اوپر جا کر دیکھ لے میچ، عابس اپنے مخصوص لہجے میں کہتا اٹھ گیا تھا۔ ویسے ہی وہ لڑکیوں سے بحث نہیں کرتا تھا، جب بھی اس کا رعب آج تک سب پر قائم تھا۔ بہت ہی کمزور ٹیم ہے آپ کی، ایک ادا سے کہتے ہوئے صبا نے ریموٹ کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، پر زارون صاحب وہ ریموٹ ہوا میں اچھال کر جا چکے تھے۔ ظاہر ہے اب صبا کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتا تھا نا۔ ازبان ہمیشہ کی طرح دور بیٹھا ان سب کے تماشوں سے محظوظ ہو رہا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، سب سے دور رہ کر انہیں آبزرو کرنے والا، نامحسوس انداز میں سب کا خیال رکھنے والا۔ یہ ہوئی نا میری چیتی والی بات، زارا نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے خوب چہک کر کہا تھا۔ چل نور اب اپنی بنائی ہوئی براؤنی اور کباب بھی لے آتے ہیں۔ عائشہ اور نور جا ہی رہے تھے کہ فلک نے پیچھے سے آواز لگائی، یار پاپ کارن پڑے ہیں تو وہ بھی بنا لو، خوب مزہ آئے گا، فلک نے چہکتے ہوئے کہا۔ اس بھالو کو بھی چین نہیں ہے، جب دیکھو کھاتی رہتی ہے، عائشہ بڑبڑاتی ہوئی گئی تھی اور فلک اب واقعے میں بھالو کی طرح منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ کچن میں فیروزہ تائی بڑی محنت اور لگن سے بریانی بنانے میں مصروف تھی۔ ایک طرف روبی چاچی رشین سیلڈ کے لیے فروٹس اور سبزیاں کاٹ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ خدیجہ پھپھو سے باتوں میں بھی مصروف تھی۔ دوسری طرف سنبل چاچی فروٹ ٹرائفل بنا رہی تھی اور ہمیرا پھپھو سلاد کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی۔ نور اور عائشہ پاپ کارن بننے کا انتظار کر رہی تھی کہ اذان کچن میں آیا۔ فیروزہ ممانی آپ کو نانی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، ادیم نے فیروزہ بیگم کو اطلاع دی اور ساتھ ہی پورے کچن میں اپنی نظریں دوڑائیں۔ واہ، پاپ کارن، براؤنی، کباب، یہ سب مووی کے لیے ہے کیا؟ ادیم نے للچاتی نظروں سے ہر چیز کو دیکھا اور پلیٹ میں سے کباب اٹھا کر بغیر رکے منہ میں ڈال لیا۔ ویسے بھی کھانے کی خوشبو میلوں دور سے سونگھ کر اینک والے جن کی طرح حاضر ہو جاتا تھا وہ۔ یار ادیم بھائی تنگ نہ کریں، ہم فلک نہیں جو رو کر چپ ہو جائیں گے، دادا جان سے شکایت لگا دوں گی میں، عائشہ نے غصے میں وارننگ دی تھی، جسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا گیا تھا۔ اب کی بار پلیٹ میں سے براؤنی اٹھاتے ادیم شیطانی مسکراہٹ اچھال کر گیا۔ ندیدہ کہیں کا، نور زور سے بڑبڑائی تھی جسے ادیم نے بخوبی سنا تھا، پر پرواہ کسے تھی۔ میں امی جی کی بات سن کر آتی ہوں، دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی فیروزہ کچن سے نکلی تھی۔ عائشہ اور نور بھی ٹرے میں تمام چیزیں نفاست سے رکھ کر باہر کو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی سے پردے ہٹائے تھے، پردے ہٹاتے ہی کمرے میں سورج کی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ باہر گلی میں بچوں کا شور واضح سنائی دے رہا تھا۔ شور کی آواز سنتے اس نے گردن ترچھی کرتے بیڈ پر سوئے اپنے سال بھر کے بیٹے کو دیکھا تھا۔ ننھا احمد سوتے ہوئے ہو بہو اپنی ماں کا عکس لگتا تھا، بھرے بھرے سے اناری گال اور معصوم آنکھیں جن پر پلکوں کی باڑ بچھی ہوئی تھی، اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے پلوشے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہی اس نے نظریں چرائی تھیں، چہرے پر پڑے نیل ہونٹوں کے پاس جمع ہوا ہلکا سا خون جب زخم کی صورت ڈھل چکا تھا، جو کل رات عادل کے تھپڑ مارنے پر اسے ملا تھا۔ اب تو اس نے ان چھوٹے چھوٹے زخموں کو گننا چھوڑ دیا تھا، پر کل رات پہلی بار عادل نے اسے صرف تھپڑ نہیں مارا تھا، یہ وہ پہلی مار تھی جو پلوشا نے کھائی تھی، جس کی شروعات شادی کے 6 ماہ بعد سے ہی ہو گئی تھی۔ عادل کے لیے ہاتھ اٹھانا اور اپنی بیوی کو بے عزت کر دینا ایک عام سی بات تھی۔ وہ ایک اچھی بیوی اور بہو بننے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، پر اس گھر میں کوئی اس کوشش کو کامیاب ہونے ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ بھابھی امی نے کہا ہے یہ کریم لگا لیں، زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آخر اس کی ساس کو خیال آ ہی گیا، دروازے سے ہی اس کی نند نے اسے کریم دی تھی اور بغیر رکے چلی گئی تھی، شاید نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ یہ سب سوچتے ہی پلوشا نے ایک پیپر اور پین نکالا تھا۔ فون اس کے پاس تھا نہیں اور عادل کے سامنے وہ اپنے ماں باپ سے کوئی بات نہیں کر پاتی تھی۔ کیسے کر پاتی؟ کچھ کہہ بھی دیتی تو فائدے سے زیادہ نقصان اٹھاتی، پر وہ جانتی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ تھپڑ برداشت کر سکتی تھی، کردار کشی نہیں، یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ کیا ہوا فیروزہ پتر، دھیان کہاں ہے تیرا؟ میں نے تو بس ایک مشورہ دیا ہے، فیصلہ تو نے اور شہزاد نے ہی لینا ہے، آخر کو تمہاری اولاد ہے، دادی جان نے چھالیاں کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں امی جی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟
ہم سے پہلے تو آپ کا حق ہے ان پر۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں یہ خیال آخر مجھے کیوں نہیں آیا۔ آپ آج ہی حمیرہ سے زارون کے لیے صبا کو مانگ لے۔ چہرے پر مسکان لائے انہوں نے کہا تھا۔ میرا پتر جلد بازی نہ کر، پہلے زارون سے پوچھ لے، بات کر لے، پھر میں بات آگے بڑھاتی ہوں۔ دادی جان کو البتہ کوئی جلدی نہیں تھی، وہ چاہتی تھی زارون اور صبا سے ان کی مرضی پوچھ لی جائے۔ فیروزہ بیگم نہ جانے خلا میں دیکھ کر کیا سوچ رہی تھی۔ فیروزہ کوئی بات ہوئی ہے بیٹا؟ بہت کھوئی کھوئی لگ رہی ہے آج۔ دادی جان کی آواز نے ان کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ان کے چھالیاں کاٹتے ہاتھ رکے تھے اور پانی سے بھری آنکھیں دوپٹے سے پونچھتے انہوں نے کہا تھا، آج پلوشے کی شادی کی سالگرہ ہے، 1 سال پہلے دیکھا تھا اسے، وہ بھی بس ذرا دیر کے لیے۔ عادل کو فون بھی تو نہیں پسند نہ، اور کچھ مہینے پہلے لینڈ لائن بھی خراب ہو گئی ہے۔ چہرہ دوپٹے سے پونچھتے انہوں نے مزید کہا، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے آج کل اس کے لیے، اتنے ارمانوں سے بیٹی کی شادی کی تھی، پر نصیب کے وہ لوگ ایسے نکلے۔ میرا دل بڑا اداس ہوتا ہے اس کے لیے امی جی، یہ میری ہی تو ضد تھی کہ پلوشے کی شادی اپنی سہیلی کے ہاں کرنی ہے، بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ ماں بے شک اولاد سے دور ہو پر ہمیشہ اس کی فکر میں جلتی کڑتی رہتی ہے۔ فیروزہ بیگم کو بھی اپنی بیٹی کی اتنی ہی فکر تھی، بے شک وہ سب کے سامنے جتنا بھی کہہ لیتی کہ سسرال ایسے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پر پلوشے کے لیے ان کا دل ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ اور پھر وہ کچھ کہتی بھی تو نہیں تھی، نہ کوئی شکوہ، نہ گلہ، نہ شکایت۔ خاموشی اور صبر کا انہیں کبھی پلوشے کو کہنا ہی نہیں پڑا، یہ 2 کام تو وہ بخوبی کرنا جانتی تھی۔ تو ایک کام کر میلا، ایک دن جا کر اس سے پتہ تو چلے آخر ماجرا کیا ہے۔ بیٹیوں سے اتنی بے خبری بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی تو نے تو شادی کے بعد چھوڑ ہی دیا ہے پلوشے کو، مجھے تو ویسے ہی اس کا سسرال کچھ خاص پسند نہیں، پھر ہے بھی دور پرے اگلے شہر۔ قریب ہوتا تو بندہ چکر ہی لگا آتا، اور اس کا میاں نہ تو وہ خود آتا ہے اور نہ ہی ہماری بچی کو آنے دیتا ہے۔ نخوت سے کہتے دادی جان نے ہمیشہ کی طرح پلوشے کے یہاں نہ آنے جانے پر چوٹ کرتے کہا تھا، پر ساتھ تسلی بھری تھپکی دینا وہ نہ بھولی تھی۔ فکر نہ کر، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، 1 آدھ دن میں کہوں گی شہزاد سے، وہ تو خود اتنے بے چین ہیں اس کے لیے۔ پر آپ پریشان نہ ہو، اس کی ساس بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پلوشے کی ساس کی تعریف کرتے دل کو مطمئن کیا تھا۔ اب میں تب جاؤں گی جب زارون اور صبا کی انشاءاللہ بات پکی ہو جائے گی۔ فیروزہ تائی نے اب ہلکے پھلکے موڈ میں کہنا شروع کیا تھا، لے ابھی تو بات شروع ہوئی نہیں، تو نے خواب بھی بننا شروع کر دیے۔ دادی جان نے ہنستے ہوئے انہیں کندھے پر تھپکی دے کر کہا تھا، چلیں اب میں کچن دیکھا ہوں، ورنہ روبی اور سنبل کہیں گی کہ بھابھی تو غائب ہی ہو گئی۔ ہاں پتر جا، کام نمٹا لے اپنا، میں بھی پلوشے کے لیے تسبیح کرتی ہوں، آج شادی کی سالگرہ ہے نا اس کی۔ یہ کہتے ہوئے دادی جان وضو کے لیے اٹھی تھی۔